نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ فاطر آیت نمبر 29 سے ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. بے شک جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کے متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا. اس تجارت میں انہوں نے اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا ہے تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے ان کو عطا فرمائے. بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. جو کتاب ہم نے تمہاری طرف وحی کے ذریعے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے آئی تھیں. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راہ ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. یہی بہت بڑا فضل ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں. کتاب اللہ کی تلاوت کب، کن کن مواقع پر اور کیسے؟ ہم میں سے ہر شخص اپنے بارے میں سوچے اس وقت وہ کہاں کھڑا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ، ہم سب پر بے شمار کام ہے، بے شمار ذمہ داریاں ہیں، بے شمار ہماری مصروفیات ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا. صرف صحابہ کرام نہیں، صحابیات کا طرز عمل کیا تھا، خواتین کا طرز عمل کیا تھا. کیا اس میں صرف مرد حضرات آتے ہیں؟ کیا اس میں صرف صحابہ کرام آتے ہیں؟ کیا اس میں کوئی خاص مخصوص گروہ کے لوگ آتے ہیں؟ یا اس میں ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں؟ کیا کوئی گنجائش ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو ہم نے ان کو رزق دیا اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جسے ہرگز خسارہ نہ ہوگا؟ کیا واقعی کسی خاص مخصوص گروہ کے بارے میں بات ہے یا اس سے مراد ہم بھی ہو سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ اہلین من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصتہ. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں،
اللہ کے اہل ہوتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا اہل القرآن، قرآن والے، ہم اہل اللہ، وہ اللہ کے اہل ہیں، وخاصتہ، اور اس کے خاص لوگ ہیں۔ دنیا میں عام طور پر بڑے لوگوں کے جو خاص ہوتے ہیں ان کے بارے میں کتنے اعتماد سے لوگ بات کرتے ہیں، فلاں اس کا خاص بندہ ہے، مثلا کسی پریزیڈنٹ کا یا پرائم منسٹر کا یا کسی منسٹر کا، کہتے فلاں اس کا خاص بندہ ہے۔ یا لوگ دنیا کے کسی بڑے کے خاص ہونے کے لیے کیسی کیسی مشقتیں کرتے ہیں، کیسی کیسی تمنائیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے خاص بندے بننے کے لیے اہل قرآن بننا ہوگا، اور اہل قرآن بننے کے لیے پھر قرآن کی تلاوت، اور قرآن کی تلاوت بھی سب سے بہترین موقع پر، یعنی نماز کے اندر۔ لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار۔ نہیں جائز حسد مگر دو لوگوں پر، رجل آتاہ اللہ القرآن فهو یقوم به آناء اللیل وآناء النہار، کہ وہ شخص جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور پھر وہ اس کو دن رات سکھاتا ہو۔ اور یقوم به کا مطلب کیا ہے؟ نماز میں قیام، یا پھر تدریس کے لیے قیام، اس کو پہنچانے کے لیے، لیکن پہلا معنی اس کا نماز ہی کا قیام ہے، کیونکہ آناء اللیل وآناء النہار ورجل آتاہ اللہ مالا فہو ینفقہ آناء اللیل وآناء النہار۔ اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور پھر وہ اللہ کی رضا میں ہر آن خرچ کرتا ہو۔ ان دو لوگوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں خیال آنا چاہیے کہ کاش ہمارے اندر بھی یہ چیز ہو، ہم بھی خیر اور بھلائی کے ایسے ہی کام کرنے والے ہوں۔ یہ حدیث ایک اور طرح سے بھی روایت ہوئی ہے، لیکن اس انداز سے اسے مسند احمد، بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اتنی مصروف زندگی میں تو اتنا بھی ہو جائے کہ نماز پڑھ لی جائے یا نماز پوری کر لی جائے، اس میں والنٹریلی خود تلاوت کا اہتمام۔ ایک تو یہ تھا نا رمضان میں کوئی پڑھ رہا ہے تو ہم بھی پیچھے کھڑے ہیں، سن رہے ہیں، یہ تو سننا ہے، یہ خود تلاوت کرنا تو نہیں ہے۔ خود تلاوت تو وہ ہے جو آپ اپنے مرضی سے، اپنے چناؤ کے ساتھ، اپنے وقت میں کریں۔ نماز میں آپ دیکھیے کہ تلاوت کیسے ہو سکتی ہے جب تک کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ یاد نہ ہو۔ یاد کرنے کے لیے ہماری کوشش کتنی ہے، اور پھر یاد ہو جائے تو اس کو یاد رکھنے میں ہم کتنے کانشیس ہیں۔ یجیء القرآن یوم القیامت، قیامت کے دن قرآن آئے گا، فیقول، پھر وہ کہے گا، یا ربی، اے رب، حلہ، اس شخص کو آراستہ کیا جائے، یعنی صاحب قرآن کے لیے سفارش کرے گا کہ اس کو آراستہ کیا جائے۔ فیلبس تاج الکرامتی، تو اس شخص کو کرامت یعنی عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ ثم یقول یا رب زدہ، پھر قرآن سفارش کرے گا، یا رب اور اضافہ کیجیے اور پہنائیے۔ فیلبس حلۃ الکرامتی، پھر وہ مزید عزت کا یا کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ ثم یقول، پھر قرآن کہے گا، یا رب ارض عنہ، اے رب اس شخص سے راضی ہو جا۔ فیرضی عنہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ فیقال لہ، پھر اس کو کہا جائے گا، اقرأ، پڑھو، ورقہ، اور چڑھتے جاؤ، ویزاد بکل آیت حسنہ، اور ہر آیت کے ساتھ ساتھ اس کی نیکی یا بھلائی میں اضافہ کیا جاتا رہے گا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ جنت کی سیڑھیاں اتنی ہی ہیں جتنی قرآن کی آیات ہیں، جو جتنی آیات جانتا ہوگا، جتنی پڑھے گا، اتنی سیڑھیوں تک چڑھے گا۔ تو بات یہ ہے کہ تھوڑی سی سیڑھیاں تو اور چڑھ جائیں۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ ایک شخص اگر زندگی میں اس عمل میں جت گیا، یعنی اس نے تھوڑا تھوڑا یاد کرنا شروع کر دیا، بھلے وہ مرنے سے پہلے پورا یاد نہ بھی کر پائے، تو قیامت کے دن اگر اس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اس عمل میں مشغول ہے، یعنی اس نے زندگی کا ایک کام بنا رکھا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا یاد کرتا رہتا ہے، تو قیامت کے دن وہ اس حال میں اٹھے گا کہ وہ
اہل قرآن میں شامل ہو چکا ہوگا. یہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ پر بہت ذمہ داریاں ہیں، عورتوں کی خاص طور پہ بہت سی مشکلات، بہت سی رکاوٹیں، بہت سے بیچ میں ایسے مسائل آ جاتے ہیں کہ ہر عورت کے لیے واقعی مشکل ہے کہ وہ حافظ قرآن ہو، یا لگ کر یا جم کر ایک دفعہ قرآن حفظ کرے. لیکن کم از کم درجہ اتنا تو ہو سکتا ہے نا کہ ہفتے میں چند آیتیں آپ یاد کر لیں. ایک ہفتے میں کیا، ایک مہینے میں. تو اگر ہم ایک نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، کوشش شروع کر دیں، چاہے تھوڑا تھوڑا ہی کریں لیکن لگے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو اگرچہ مقدار میں تھوڑا ہو لیکن اس پر عمل کرنے والا اس کی پابندی کرے. یعنی کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، یہ نہ ہو. یعنی آپ کی نیت اور آپ کی دھن، ارادہ، عزم پختہ ہونا چاہیے، اور ایک تمنا یا آرزو تو ہونی چاہیے کہ ہم قیامت کے دن اہل قرآن میں سے اٹھیں، یا قرآن ہمارے حق میں شفاعت کرے اور قرآن کے ذریعے ہمارے درجات بلند ہوں. ایک اور حدیث ہے، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابہ. قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے یا اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے گا یا ان کی شفاعت کرے گا. اور یہ حدیث بھی آپ نے بارہا سنی ہوگی، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأ بها. صاحب قرآن کو کہا جائے گا پڑھو اور چڑھتے جاؤ، اور اسی طرح ترتیل سے پڑھو جیسے دنیا میں ترتیل سے پڑھتے تھے، کیونکہ اس کا حکم دیا گیا نا، رتل القرآن ترتیلا فإن منزلتک، کیونکہ تمہاری منزل جنت میں کہاں ہے، عند آخر آیت، اس آخری آیت کے پاس، تقرأ بها، جس کو تم پڑھتے تھے. اب ہر ایک آپ میں سے دیکھ لے کہ وہ کون سی آخر آیت ہے مرنے سے پہلے جہاں تک ہم پہنچے. تو کسی وقت ذرا حساب کر لیں اپنا، گن لیں کہ کتنی آیتیں یاد ہیں. کیا واقعی ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ واقعی ہمارے پاس ہمت نہیں ہے؟ اصل بات یہ نہیں، اصل بات شوق کی ہے. جس چیز کا شوق لگ جائے اس کے لیے تو پھر انسان وقت نکال ہی لیتا ہے، اپنی بھوک اور نیند بھی قربان کر لیتا ہے. اسی لیے قرآن جب قیامت کے دن شفاعت کرے گا تو کیا کہے گا، منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، کہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول کرے اللہ، کیونکہ منعتہ النوم باللیل، میں نے اس کو رات کی نیند سے روکا. کیونکہ قرات کرنے کے لیے اور یاد رکھنے کے لیے وہ تہجد کے وقت پڑھنا زیادہ مفید ہوتا ہے. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شکور. نماز کی حالت میں تلاوت زیادہ پسندیدہ ہے اس تلاوت سے جو نماز کے علاوہ ہو. اس پر کوئی دلیل ہے؟ ایک تو یہ دلیل ہے کہ قرآن پاک میں نماز کو بھی قرآن کہا گیا ہے. یہ جو قرآن پاک میں آیت آتی ہے نا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، تو اس میں بھی قرآن سے مراد نماز ہے یہاں، اور اس نماز میں لمبی تلاوت یہ مراد ہے. اس سے قرآن الفجر، یہاں قرآن سے مراد صلاۃ فجر ہے. اس کے علاوہ اس پر ایک حدیث بھی ہے، نماز میں قرآن پڑھنا نماز سے باہر قرآن پڑھنے سے افضل ہے. نماز سے باہر قرآن پڑھنا تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے، اور تسبیح صدقہ دینے سے افضل ہے، اور صدقہ نفل روزے سے افضل ہے، اور روزہ دوزخ سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نماز سے باہر قرآن پڑھنا تسبیح اور تکبیر سے افضل ہے. یعنی اگر آپ اللہ کی کتاب کا کچھ حصہ زبانی یاد کیے ہوئے ہیں یا دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو اس کا اہتمام زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ آپ صرف زبانی سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہیں. اور اس کو کم نہ خیال کریں سبحان اللہ پڑھنے کو بھی، کیونکہ سبحان اللہ یعنی تسبیح کرنا جو ہے وہ صدقہ دینے سے افضل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صدقے کا ثواب نہیں ہے، صدقہ اپنی جگہ ہے، لیکن بات یہ کہ ہر وقت انسان صدقہ نہیں کر سکتا، لیکن
ہر وقت تسبیح تو کر سکتا ہے، ذکر تو کر سکتا ہے، اور صدقہ نفل روزے سے افضل ہے، اور روزہ دوزخ سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ اب تھوڑا سا ذرا اس حدیث کو سمجھیے اس کے کانٹیکسٹ میں کس طرح۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز جو ہے وہ تمام عبادات میں ایک اہم ترین مقام رکھتی ہے، اور وہ نماز جو خشوع کے ساتھ ہو وہ انسان کی نجات اور فلاح کا ذریعہ ہے۔ نماز میں خشوع پیدا کرنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت، اور اچھی طرح جسے حق تلاوت ہی ہوتا ہے وہ تلاوت کرنا بہت زیادہ مددگار ہے۔ نماز کو خوبصورت بنانے میں، بہترین بنانے میں تلاوت قرآن کا ایک بڑا حصہ ہے یا بڑا ہاتھ ہے۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، مثلا زوال کا وقت ہے، مثلا وضو نہیں ہے، پانی نہیں ہے، موقع نہیں ہے، یا اتنا وقت نہیں ہے، تھوڑا سا وقت ہے آپ کے پاس، تو اس وقت میں آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ بسا اوقات ایسی جگہ پر ہیں جہاں آپ تلاوت نہیں کر سکتے، تو ایسی صورت میں تسبیح کر کے اپنے وقت کو بہترین استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان تسبیح کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ خیرات کرتا ہے، لیکن وہ مسلسل ہر وقت نہیں کر سکتا۔ جیسے ایک حدیث میں آتا نا کہ آگ سے بچنے کی کوشش کرو، خواہ کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہ دو، اور اگر اس کی استطاعت نہیں، یعنی آدھا ٹکڑا بھی نہیں ہے، تو فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، پاک کلمے کے ذریعے صدقہ کرو۔ تو گویا ذکر الہی بھی صدقے کی ایک قسم ہے، اور کلمہ طیبہ میں ذکر الہی سب سے پہلے آئے گا۔ یعنی لوگوں سے اچھی بات کرنا تو اس کا معنی ہے ہی، لیکن زبان سے کوئی بھی اچھی بات، اور سب سے اچھی بات اللہ کا ذکر ہو سکتی ہے۔ تو قرآن پاک تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن پاک کے بعد پھر تسبیح پڑھنا جو ہے وہ ایک بہترین چیز ہے۔ قرآن پاک کی ایک اور آیت جو تلاوت ہی کے بارے میں ہے، اور نماز کے اندر تلاوت کے بارے میں خاص طور پر، اور پھر پڑھنے کا ایسا انداز جس میں خشیت ہو۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرة ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ سورۃ زمر آیت نمبر 9۔ کیا بھلا وہ جو رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے بندگی اطاعت کے ساتھ، سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، آخرت سے ڈرتا بھی ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے؟ بے شک نصیحت وہی پکڑتے ہیں جو عقل والے۔ کیسے تلاوت کی جائے؟ کیسے میں کیا آئے گا؟ خوبصورت آواز سے کی جائے، حق کا تلاوت ہی ہو، پھر خوبصورت آواز ہو، اور اس کی تاکید بھی کی گئی ہے، زین القرآن باصواتکم۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، وہ ہم میں سے نہیں جس نے قرآن کو غنا کے ساتھ یعنی خوبصورت آواز کے ساتھ نہیں پڑھا۔ حضرت عبید اللہ بن نبی یزید سے روایت ہے کہ ہمارے پاس سے ابو لبابہ گزرے تو ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل دیے، تو ہم نے دیکھا کہ وہ کسی گھر میں جا رہے ہیں، تو ہم بھی ساتھ چلے گئے، تو ہم نے دیکھا کہ صاحب خانہ جو ہے وہ بڑی خستہ سی حالت میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے اس سے سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، قال فقلت لابن ابی ملیکہ، تو حضرت عبید اللہ بن نبی یزید ابن ابی ملیکہ سے کہتے ہیں یا ابا محمد ارأیت اذا لم یکن حسن الصوت قال یحسنہ ما استطاع، کہ اگر کسی شخص کی آواز ہی اچھی نہیں تو پھر وہ کیا کرے گا؟ یعنی یہ بات کو معمولی نہیں ہے کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن۔ لیس منا کا کیا معنی ہے؟ ہم میں سے نہیں۔ یہ بات کئی دفعہ آپ نے فرمائی ہے، لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں۔ تو جب بھی آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ فلاں ہم میں سے نہیں، تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کہ وہ مسلمان نہیں، اس طریقے پر نہیں، یا اس خاص گروہ میں سے نہیں، یا ہمارے انداز پر نہیں جو ایسا نہ کرے۔ تو گویا یہ تاکید کرنے کا، کسی بات کی اہمیت کو ثابت کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا، اب وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو خوبصورت آواز سے نہ پڑھے، عمدہ طریقے سے نہ پڑھے۔ یہ بات کوئی معمولی بات نہ تھی، صحابہ کرام تو اس سے ہل گئے ہوں گے کہ آپ ہمیں اپنا نہیں کہہ رہے، اگر ہم ایسا نہ کریں۔ تو اس پر ان میں سے ایک کو فکر ہوئی
اور اس نے دوسرے سے پوچھا کہ اگر کسی کی آواز ہی اچھی نہ ہو، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن کی آواز قدرتی طور پر اس کے اندر غنا ہوتا ہے، وہ تھوڑی سی بھی کوشش کریں تو بہت خوبصورت آواز ہوتی ہے ان کی، لیکن بعض لوگ کوشش بھی کریں تو ان کی آواز میں خوبصورتی نہیں پیدا ہوتی. تو ان کا کہنا یہ تھا یا ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی آواز کا خوبصورت ہونا تو ایک گاڈ گفٹڈ چیز ہے، تو پھر اس میں انسان کا کیا قصور ہے؟ پھر ایسا شخص کیا کرے جو ایسا نہ کر سکے؟ تو انہوں نے جواب دیا یحسنہ ما استطاع، اسے خوبصورت بناتا رہے جتنی بھی اس میں استطاعت ہے. یعنی ہر شخص سے اس کی پھر استطاعت کا امتحان ہوگا کہ اس نے کوشش کتنی کی، اس کی ایفرٹ کتنی تھی، اس نے اس پہ توجہ کتنی دی. یعنی تحسین القراءہ اگرچہ فرائض میں سے نہ بھی ہو لیکن اس کی اہمیت کچھ کم نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر بلند آواز کے ساتھ اور الفاظ کو لمبا کر کے ترتیل سے پڑھتے تھے. ترتیل کا لغوی معنی کیا ہے؟ یہ جو دانت ہیں ہمارے، یہ جس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے بھی ہیں اور الگ الگ بھی ہیں، اس کیفیت کو ترتیل کہا جاتا ہے لغت میں. دانتوں کا باہم جڑے ہوئے ہونے کے باوجود الگ الگ بھی ہونا. ہمارے دانت جو ہوتے ہیں وہ ایک سیٹ معلوم ہوتے ہیں نا، لیکن اس سیٹ میں سے اگر ایک دانت ہلے تو سارے گر جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے؟ ہر دانت کی الگ حیثیت بھی ہے. تو بالکل اسی طرح ترتیل کہتے ہیں اس قرات کو جس میں ایک حرف دوسرے سے ملا ہوا بھی ہے مگر الگ الگ بھی ہے، اور ہر حرف کو اس کا حق دینا، اس کو اس کے مخارج سے پڑھنا، یہ ترتیل ہوتا ہے. اور اس کے لیے پھر آہستہ آہستہ پڑھنا اس کے مفہوم یا اس کے مراد میں آتا ہے، معنی میں نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پڑھتے تھے تو اس طرح کی قرات ہوتی تھی کہ ہر حرف جو تھا وہ واضح ہوتا تھا، اور پھر یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہر لفظ توڑ توڑ کے پڑھ رہے ہوتے تھے، ملایا وہ بھی ہوتا تھا. مثلاً آیت کو بیچ میں سے نہیں توڑتے تھے. تجوید کس کو کہتے ہیں؟ اوقاف کی معرفت کو بھی تو کہتے ہیں نا. ہر حرف کو اپنے اصل مخرج سے نکالنے کے علاوہ معرفت الوقوف. تجوید میں دو چیزیں آتی ہیں نا، ایک تو حروف کو مخارج سے صحیح طور پر ادا کرنا، اور دوسرے وقوف، کہاں کہاں رکنا ہے. یہ نہیں کہ جہاں جی چاہے روک دیا، اور اگر کسی وجہ سے سانس لمبا نہیں ہوتا روکنا پڑا تو پھر آپ یہ نہیں کہ آپ وہیں آدھا توڑ کے وہیں سے دوبارہ شروع کریں، پھر آپ کو پیچھے سے ملانا پڑے گا. تو یہ اتصال بھی موجود ہے. اسی کو ترتیل کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا؟ ہر آیت کو ٹھہر ٹھہر کر بلند آواز کے ساتھ اور الفاظ کو لمبا کر کے قرات فرماتے تھے، یعنی مد اور شد وغیرہ کا حق دے کر. اور پھر صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے آپ اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھتے تھے. جہاں کوئی تسبیح کی آیت آتی تو آپ سبحان اللہ کہتے، یعنی اللہ کی کوئی قدرت اور نشانی آتی سامنے. جہاں کوئی التجا کرنے کی آیت آتی، جس میں کوئی دعا ہے یا کوئی اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا گیا ہے تو وہاں التجا کرتے. جہاں پناہ مانگنے کی آیت آتی آپ پناہ مانگتے. لیکن پھر یاد رکھیے کہ اچھی آواز محض نغماتی صوت نہیں، یعنی نغمہ آواز ہی نہیں، بلکہ آپ نے اس کی ایک پہچان دے دی ہے، اور وہ بہت زبردست پہچان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کے پڑھنے میں سب سے اچھی آواز اس شخص کی ہے کہ جب تم اسے سنو تو سمجھو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی خوبصورت آواز کا معیار بھی بتا دیا گیا کہ وہ محض کوئی گانے کی آواز نہیں ہے، یا عام معنی میں جن آوازوں کو بہت خوبصورت آپ کہتے ہیں وہی چیز نہیں ہے، یا کسی خاص گانے کی ٹون پہ پڑھنا مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ اس سے تو الٹا منع کیا گیا کہ ایسے لحون میں نہیں پڑھا جائے. دوبارہ حدیث بتاؤں گی کہ قرآن کے پڑھنے میں سب سے اچھی آواز اس شخص کی ہے کہ جب تم اسے سنو تو سمجھو کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے. یعنی اس قرات میں خشیت بھی ہے. تو پھر اس میں آپ دیکھیے کہ ایک دم آواز میں ایک ہمبلنس اور ایک عاجزی اور عجز کی کیفیت بھی ساتھ ہی آئے گی. اس میں پھر ایسا تکلف اور ایسا اتار چڑھاؤ جو ایک مصنوعی شکل پیدا کر دے، وہ درست نہیں ہے. تو جہاں ایک طرف اچھی آواز کیا ہے جس سے سننے والے کو پتا چلے کہ پڑھنے والے کے دل میں خدا کا خوف ہے، یہ محض خود نمائی کے لیے یا کسی دکھاوے کے لیے یا لوگوں سے قاری کہلانے کے لیے نہیں پڑھ رہا، کیونکہ آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، ایسا شخص جس نے علم حاصل کیا
وعلمہ اور اس کو سکھایا، وقرأ القرآن اور قرآن کی قرات کی، فأتی بہ اس کو لایا جائے گا، فعرفہ نعمہ اس کو اس کی نعمتیں یاد کرائی جائیں گی، یعنی دنیا میں جو اس شخص کو ملی تھی، فعرفہا ان کو پہچان لے گا، اعتراف کرے گا. قال تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا فما عملت فیہا ان نعمتوں کو پا کر تم نے پھر عمل کیا کیا؟ قال تعلمت العلم وعلمتہ وقرأت فیک القرآن جھوٹ بولے گا، کہے گا میں نے علم سیکھا اور سکھایا اور تیری خاطر قرآن پڑھا. قال کذبت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے جھوٹ بولا. ولکنک تعلمت العلم لیقال عالم تم نے تو اس لیے علم حاصل کیا کہ تمہیں عالم کہا جائے. عالمہ کا کورس کر رہے تھے تم، عالم بن رہے تھے، عالم کہلوانا چاہتے تھے، عالم بننے کے شوق میں یہ سب کچھ کیا تھا. وقرأت القرآن لیقال هو قارئ اور قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ کہیں فلاں قاری، وہ قاری. فقد قیل وہ کہہ دیا گیا، بہت مشہوری ہو گئی تمہاری. ثم امر به پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا. فسحب علی وجہہ تو اس کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا. حتی القی فی النار اور گھسیٹتے گھسیٹتے آگ میں جا پھینکا جائے گا. تو خوبصورت قرات وہ قرات ہے کہ جس کو پڑھنے والا خود بھی خدا خوفی کو محسوس کرے اور دوسروں تک بھی اس کے اثرات جائیں. تو دن میں کوئی ایک نماز تو ایسی ہونی چاہیے، ایک بار تو دن میں کوئی وقت ایسی قرات کا ہونا چاہیے کہ جس میں پڑھتے وقت محسوس بھی کرے. بہرحال قرآن پاک کا یاد کرنا اور اس کو پڑھتے رہنا، اور یاد کیے ہوئے کو پڑھنا آسان ہوتا ہے، اور عام تسبیح وغیرہ کرنے سے بھی بہتر ہے آپ قرآن کی کوئی سورت تلاوت کر لیں. مثلا واک کر رہے ہیں، ویسے تو سبحان اللہ استغفر اللہ وغیرہ پڑھتے ہی رہتے ہیں چلتے پھرتے، لیکن مثلا اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو 15 منٹ واک کرنی اور 15 منٹ میں آپ کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں تو آپ کیوں نہ وہ پڑھ لیں. لیکن یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ کو کچھ حصہ قرآن پاک کا زبانی یاد ہو. اور اس میں یاد کرنے کے بارے میں ایک حدیث ہے، اے ابو ذر اگر تو صبح اٹھتے ہی قرآن مجید کی ایک آیت سیکھ لے تو وہ تیرے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. کیونکہ نفل بھی تو آپ تبھی اچھے پڑھ سکیں گے نا جب آپ کو قرآن کا کچھ حصہ یاد ہوگا. اگر وہ یاد نہیں تو نفل میں کیا پڑھیں گے. سویرے پڑھنے کی عادت ڈالیں. اور سیکھنے میں کیا ہے، مثلاً اگر آپ کو ریڈنگ نہیں آتی تو ریڈنگ سیکھ لیں، ریڈنگ آ گئی ترجمہ سیکھ لیں، ترجمہ آ گیا حفظ کر لیں. سیکھنے کے کئی درجے ہیں. ترمذی کی ایک اور روایت سناتی ہوں. قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرو پھر اس کو پڑھو. جو شخص قرآن سیکھتا ہے پھر اس کو پڑھتا ہے اور رات کو قیام کر کے اس کی تلاوت کرتا ہے، رات کو قیام کر کے اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہے اور اس کی خوشبو ہر جگہ پھیلتی ہے. اور جس شخص نے قرآن سیکھا اور پھر سو گیا یعنی رات کو اٹھ کے پڑھا نہیں اس کو نماز میں، اور قرآن مجید اس کے پیٹ میں ہی رہا، یعنی سینے میں، پیٹ سے مراد سینہ ہے، اس کی مثال مشک کی اس تھیلی کی سی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو. اسی طرح وہ شخص جو قرآن مجید کی تلاوت میں اتنا مشغول رہتا ہے کہ دیگر اذکار کے لیے اور اللہ سے دعا اور سوال کی فرصت نہیں پاتا، یعنی وقت نہیں ملتا اس کو لمبی دعا مانگنے کا بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں خود فرماتا ہے کہ وہ اس پر خوش ہو کر وہ تمام چیزیں اس کو عطا کر دیتا ہے جن کے بارے میں وہ اللہ کے حضور دستے سوال دراز کرنا چاہتا تھا، یعنی جو وہ مانگنا چاہتا تھا اور مانگ نہ سکا. ہم قرآن پاک زیادہ کیوں نہیں تلاوت کر پاتے؟ اس کی کیا نفسیاتی وجہ ہوتی ہے؟ تسبیحات رہ جائیں گی، فلانا وظیفہ رہ جائے گا، فلاں ذکر رہ جائے گا، فلاں چیز چھٹ جائے گی. یہ ایک ہوتا ہے، یہ میں آپ کی بات نہیں، میں تو اپنی بات کر رہی ہوں کہ فلاں چیز پھر رہ جائے گی، اگر اس سے زیادہ پڑھا تو بس اتنا ہی یہ کافی ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنا روزانہ کے روٹین میں جو بھی آپ کو توفیق ہے، ربع کی، نصف کی، 1 پارے کی، 2 کی، جو بھی آپ پڑھتے ہیں، سو ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے. اس کے بعد اب یاد کر کے پھر پڑھنے کے لیے، کیونکہ میری مشکل یہ ہے کہ میں کھڑی ہوں نماز میں، اچھا والذین تھا کہ فالذین تھا، جو ہی یہ خیال آتا ہے وہ ایک دم تلاوت کا جو لطف ہے وہ حرام ہونے لگتا ہے. اچھا پھر کیا کرتی ہوں، وہ بند کر کے پھر جا کے قرآن پاک میں سے کھول کے پھر میک شور کرتی ہوں کہ نہیں فالذین ہی تھا. اب جب بہت سی آیتیں اگر آپ نے دن میں ہر نماز میں الگ الگ پڑھنی ہے
اور ہر دفعہ کو خلل ہو گیا تو چلے ہر دفعہ ہر وقت نہیں دیکھ سکے تو صبح میں تو ایک وقت ہونا چاہیے نا جس میں آپ اپنی ایسی چیزوں کی دہرائی کر لیں جو پیچھے آپ نے یاد کی ہوئی ہیں، جو آگے آپ یاد کر رہے ہیں نہیں. اب آپ کہیں اوہو اس سے تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے، میں یہی بار بار دہراتی رہوں، بہتر ہے کچھ اور پڑھ لوں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر ایسی کیفیت بھی ہو تو اس وقت تسلی رکھیں کہ اگر آج آپ کی دعا مانگنے سے رہ بھی گئی اور آپ قرآن ہی کو یاد کرنے میں تھوڑا اور وقت لگا گئے تو وہ دعائیں اللہ تعالیٰ خود ہی قبول فرما لیں گے، بلکہ اس سے بھی بہتر عطا کریں گے جو آپ کو اس مشغولیت کی وجہ سے رہ گئی. تو اس لیے اس عمل کو معمولی نہ سمجھے، کیونکہ اللہ کے کلام کی فضیلت باقی ہر کلام پر ایسی ہی ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو باقی ساری مخلوق پر. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ہم اس کے لیے کوشش نہیں کر رہے تو یہ نہ سمجھیں کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، دنیا میں سارے لوگ حافظ تھوڑی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت یہ جو باتیں آپ سے کی جاتی ہیں اس سے کوئی مقصود آپ سب کو حافظ بنانا ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ سینے میں رکھنا ہے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے قلب میں قرآن کا کوئی حصہ بھی نہیں، یعنی کچھ بھی حفظ نہیں اس کو، وہ ویران گھر کی طرح ہے. یعنی جس شخص کا سینہ قرآن سے خالی ہے اس کا سینہ ویران ہے. تو قرآن تو سینے کا نور ہے، روشنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اے قرآن والو، قرآن کو اپنا تکیہ اور سہارا مت بنا لو، بلکہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو. یعنی تلاوت صرف مخصوص اوقات میں نہیں، رات اور دن جب بھی موقع ملے. یعنی ابھی ہم پڑھتے رہے نا کہ صبح میں پڑھیں، صبح میں، وہ تو ایک پابندی کے لیے کہ پھر ایک دفعہ صبح چھوٹ گیا تو دنیا کے کاموں میں ایسا لگیں گے کہ دوبارہ مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے آغاز ہی دن کا. اور ویسے بھی حضرت ابو ذر کی وہ روایت کہ صبح سویرے اٹھ کے ایک آیت یاد کرنا جو 100 نفل سے بہتر ہے، تو وہ تو اس لیے صبح کی بہت پابندی ہو رہی. لیکن صبح کے علاوہ دن اور رات کے کسی بھی وقت میں قرآن کا پڑھنا، آنا اللیل و آنا النہار کی بات آتی ہے. تو فرمایا کہ دن اور رات کے اوقات میں اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ، یعنی قرآن آگے بھی سکھاؤ. اسے خوش الحانی سے پڑھو، اس میں تدبر کیا کرو، امید رکھو کہ تم اس سے فلاح پا جاؤ گے، اور اس کا بدلہ جلد حاصل کرنے کی کوشش نہ کرنا. اتنا میں تو درس قرآن دیتی ہوں، کوئی سمجھتا ہی نہیں کچھ. اتنے سالوں سے پڑھا رہی ہوں، لوگ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. مثلا ایسی مایوسی آنے لگتی ہے نا، اتنا پڑھا ہے میرا تو وہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوا ابھی تک. تو اس کا بدلہ جلد طلب کرنے کی کوشش نہ کرنا، جلدی نہ کرنا اس معاملے میں، کیونکہ آخرت میں اس کا ثواب لازماً ملنے والا ہے. یعنی اگر دنیا میں کوئی بظاہر فائدہ نظر نہ بھی آیا تو آخرت میں اس کا فائدہ ملنے والا ہے، مل کے رہے گا، فکر نہ کرو. ہم کیوں ان ساری کوششوں کا نتیجہ یہی چاہتے ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہی دیکھنا چاہتے. اور پھر جو بھی تلاوت کریں یہ یاد رکھیں کہ غرض آخرت ہی ہو، دنیا نہ ہو. جو شخص قرآن اس غرض سے پڑھے کہ اس کے ذریعے سے لوگوں سے روٹی مانگے، یعنی دنیا کے کاروبار کا ذریعہ بنا لے، تو قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ بس ہڈی ہڈی ہوگا، اس پر کچھ گوشت پوست نہ ہوگا. اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے کو تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم وہ تلاوت سنت کے مطابق کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف نمازوں میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ وہ حدیث تو سب کو یاد ہوگی کہ وہ تلاوت جو نماز کے اندر کی جاتی ہے وہ اس تلاوت سے افضل ہے جو نماز کے باہر ہوتی. گویا تلاوت قرآن کا بہترین وقت، بہترین موقع نماز کے اندر ہے. پھر نمازوں میں کیا پڑھا جائے، کتنا پڑھا جائے، اس کے بارے میں ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا جو جی چاہے ہم پڑھ لیں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اس کا بھی اہتمام کیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف روٹین میں لگی بندی چیزیں نہیں پڑھی. آپ کی تلاوت میں مختلف رنگ تھے، مختلف نمازوں میں، مختلف اوقات میں آپ نے مختلف چیزیں پڑھی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نمازوں میں کیا پڑھا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نماز ایک تو روز کی 5 وقتہ نماز ہے، اور پھر کچھ خاص مواقع کی نمازیں ہیں، خاص دنوں کی نمازیں ہیں. تو ہم پہلے روز کی 5 نمازوں کی بات کریں گے، پھر اس کے بعد نماز جمعہ، نماز عیدین اور دیگر نمازوں کی. سب سے پہلے نماز فجر.
صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرماتے. 60 سے 100 آیات تک. آپ کبھی سورۃ قاف پڑھتے، کبھی اذا الشمس کورت، کبھی اذا زلزلت، دونوں رکعتوں میں. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ فرمایا گیا کہ آپ 60 سے 100 آیات پڑھتے ہیں. دوسری روایت میں آتا ہے کہ سورۃ قاف پڑھی آپ نے، پھر ایک اور روایت کے مطابق اذا الشمس کورت، اور پھر سورۃ الزلزال بھی. تو سورۃ الزلزال تو 60 آیتوں پر مشتمل نہیں ہے. تو کیا احادیث میں کنٹراڈکشن ہے یا اس کا سبب کچھ اور ہے؟ اتنی ویرائٹی کیوں ہے؟ پھر ہم اس میں سے کیا اختیار کریں؟ ہم کس حدیث کو مانیں اور کس کا انکار کر دیں؟ اور دیکھو اتنا اختلاف ہے حدیثوں میں، پھر تو انسان کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں. کہیں کچھ آتا ہے، کہیں کچھ آتا ہے. کیا ہم اس کنفیوژن کا شکار ہوں گے یا اس کا جواب کچھ اور بھی ہے؟ ایک چیز ہے معمول کی، روزانہ کی، اور ایک ہے غیر معمولی حالات کی. مثلا سفر ہے، بیماری ہے. ایک ہے معمول یعنی روزانہ کا معمول، اور دوسرے مخصوص حالات. یہ ہے اس میں تطبیق. عام طور پر لوگ جب حدیث کی مخالفت پہ تلتے ہیں تو وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک جگہ کیا لکھا ہے، دوسری جگہ کیا لکھا ہے، اور وہ اس طرح کی روایات کو ایک دوسرے کے سامنے لا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ درست کچھ بھی نہیں ہے. بتاؤ تم کیا کرو گی؟ کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے. تو بات یہ ہے کہ دین کسی مشین چلانے کا نام نہیں کہ آپ نے مثلا ایک خاص سپیڈ پہ پنکھا فکس کر کے آن کر دیا اور بس وہ چلنا شروع ہو گیا اور ہمیشہ جتنی دیر آپ اس کو چلائیں گے ویسے ہی چلتا رہے. تو ایک انسان دنیا میں آیا اور اس کو ایک خاص کام دے دیا گیا اور وہ اسی کام میں لگ گیا، اور جب اس کی زندگی کا بٹن آف ہوا تو بس وہ بھی ختم ہو گیا. نہیں، انسانی زندگی اور بذات خود انسان ہر دوسری چیز سے مختلف ہے. جانوروں سے مختلف ہے، نباتات سے مختلف ہے، جمادات سے مختلف ہے، مشینوں سے مختلف ہے. انسان ہے، وہ صرف جسم اور روح نہیں ہے. اس کے جذبات بھی ہیں، اس کی عقل بھی ہے، اس کے مختلف احساسات بھی ہیں، اور مختلف اوقات میں اس کے اوپر مختلف کیفیات بھی ہوتی ہیں. مختلف اوقات میں اس پر مختلف کیفیات بھی گزرتی ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا آپ جسمانی اعتبار سے ہمیشہ ایک طرح فٹ رہتے ہیں؟ نہیں، ہم بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی سست ہوتے ہیں، کبھی ہم بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. اسی طرح روحانی اعتبار سے کیا آپ کے ایمان کا لیول ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے؟ نہیں. کبھی آپ کے دل میں اللہ کی خشیت بہت زیادہ ہوتی ہے اور کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کا دل سخت ہو رہا ہے. اکثر لوگ اس طرح کی شکایت کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں اور وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ انسان ہیں. پھر اسی طرح جذبات کی رنگا رنگی آپ دیکھیے. جذبات کی رنگا رنگی میں بھی کبھی آپ بہت خوش ہیں، کبھی آپ بے وجہ اداس ہیں، کبھی آپ پر ایک کیفیت ہے، کبھی دوسری کیفیت ہے. اور یہ انسانوں کے ساتھ ہے. پہاڑوں کے ساتھ تو یہ نہیں ہے نا، درختوں کے ساتھ تو یہ نہیں. درختوں پہ تو زیادہ سے زیادہ خزاں اور بہار کا فرق ہوتا ہے اور بس. لیکن اتنا تنوع اور اتنا اختلاف ان کی طبیعتوں میں نہیں ہوتا. جانوروں میں بھی آپ دیکھیں، بہار کے موسم میں تھوڑا ان کے جذبات میں فرق ہوگا، ورنہ عام طور پر روٹین میں ہی رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو باقی ساری مخلوقات سے مختلف بنایا ہے. اسی طرح انسان کی عقل کو بھی آپ دیکھ لیجیے. مثلا آپ میتھمیٹکس کے سوال حل کر رہے ہیں، ایک وقت میں آپ تیزی سے کام کر جاتے ہیں، دوسرے وقت میں آپ اٹک کے رہ جاتے ہیں کہ اب یہاں کیا کرنا ہے. کیا آپ کا دماغ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے؟ کیا آپ جب چاہیں جس سپیڈ پہ چاہیں اس کو استعمال کر لیں؟ نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح انسان پر گزرنے والے حالات بھی مختلف ہوتے ہیں. کبھی بیمار ہے، کبھی وہ سفر میں ہے، کبھی وہ کسی اور مشکل میں ہے. مثلا آپ کے گھروں میں ایک آپ روٹین کی زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی روٹین کب ٹوٹتی ہے؟ جب کوئی مہمان آ جاتے ہیں، کوئی بیمار ہو جاتا ہے گھر پہ، آپ کو کہیں جانا پڑ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ جو ایک روٹین فالو کر رہے تھے مخصوص، وہ برقرار نہ رہی آپ کی. اب آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کسی دوسری چیز کی ضرورت پیش آ گئی. ہمارے دین میں وسعت ہے. ہمارے دین میں ہر قسم کے حالات کے مطابق چلنے کی صلاحیت موجود ہے. اسی لیے ہمارا دین دین فطرت ہے. وہ انسانی جسم اور انسانی جذبات اور انسان کے اوپر مختلف کیفیات کو کیٹر کرتا ہے اور اس کے مطابق ہمیں تعلیمات دی گئی ہیں. قرآن پاک میں ایک سورت ہے، سورت الرحمن.
اس میں 3 آیتوں کے آخر میں میزان آتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا کہ آسمان کو اس نے بلند اٹھایا ہے اور ایک میزان رکھ دیا ہے. اتنا بلند ہے کس وجہ سے؟ میزان کے ساتھ. اس کی بلندی میزان کے ساتھ ہے. میزان کو آپ دوسرے لفظوں میں کیا کہیں گے؟ بیلنس. اور بیلنس کیسے قائم کیا جاتا ہے؟ ایکسٹریم رویوں سے نہیں، ہر چیز اس کی جگہ پر، ہر مقام کے لیے ایک مقال. والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. اس بیلنس کو نہیں چھیڑنا. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. تطغوا بھی نہیں کرنا، تخسروا بھی نہیں کرنا. تطغوا کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ سے بڑھنا. اور تخسروا کیا ہے؟ کم کرنا. تو کیا ہو گیا؟ بیلنس نہیں. دین کا حسن میزان میں ہے، بیلنس میں ہے، نہ تطغوا میں ہے نہ تخسروا میں ہے. اب ایک عمل ہے کہ آپ نماز میں 60 سے 100 آیتیں پڑھیں، لیکن اگر آپ بیمار پڑ گئے ہیں تو آپ کو پکڑ کے کھڑا کیا جائے گا کہ نہیں اتنا ہی پڑھو؟ نہیں. کیفیات گزرتی ہیں نا انسان پہ، مصروفیات مختلف ہوتی ہیں. کبھی بچے چھوٹے ہیں، کبھی آپ خود بوڑھے ہو گئے ہیں، کبھی ایک مسئلہ ہے، کبھی دوسرا مسئلہ ہے. ہم لوگوں نے جو دین میں سختی پیدا کر دی ہے کہ بس ایک اس سے ہٹنا نہیں. اگر 60 سے 100 ہے تو ہٹنا ہی نہیں اس سے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، بچے روتے رہیں، گھر والے چیختے چلاتے رہیں ہمارے لیے، ہم تو سنت پر عمل کر رہے ہیں اور سنت کو بدنام بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. جب علم تھوڑا ہوتا ہے تو اسی قسم کی شدتیں آتی ہیں لوگوں کے رویوں میں، اور پھر لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کیسا دین ہے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے ایک بہترین میزان ہے، بہترین نمونہ ہے. ہر طرح کے حالات کی رعایت کی گئی ہے. اس رعایت کی وجہ سے آپ کا عمل مختلف مواقع پر مختلف ہے، اور جب عمل مختلف ہے تو احادیث میں مختلف روایتیں آئیں گی. جب روایتیں مختلف آئیں گی تو وہ کنٹراڈکشن نہیں ہوگی. وہ کیا ہوگا؟ انسانی ضروریات، نفسیات، حالات کا تقاضا. اور ان رخصتوں کو اگر کوئی انسان ختم کرے گا تو وہ ظالم کہلائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ پابندیوں کو پسند کرتا ہے، اسی طرح رخصتوں کو بھی انسان کا اختیار کرنا اس کے نزدیک پسندیدہ ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیں، نماز میں ایکسیپشنل حالتیں ہیں، روزے میں ہیں، صدقہ خیرات میں ہیں، فرائض میں ہیں، معاملات میں ہیں، ہر جگہ پر ہے. اور دین کا حسن اسی میں ہے کہ ان حالات کی رعایت کی جائے، ان کو سمجھا جائے. ٹھیک ہے نا؟